بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر توڑ کے اسباب، کہ امت مسلمہ کیوں بکھری ہوئی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک فرمایا تھا، ایک لڑی کے اندر پرویا تھا۔ جب امت ایک ہوتی ہے، دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، دشمن ان سے ڈرتا ہے، دشمن حملہ نہیں کرتا، ان سے خوف زدہ رہتا ہے۔ لیکن جب یہی لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، دشمن مارنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کی دعوت دیتے ہیں، جیسے ہم کھانے پر بلاتے ہیں نا کہ لوگوں کو جی آپ بھی آ جاؤ، جی آپ بھی آ جاؤ، اکٹھے ہو کر کھا لو، آپ بھی کھا لو۔ ایسے ہی یہ جو کفار ہیں یہ بلائیں گے ایک دوسرے کو، ان کے خلاف لڑیں مسلمانوں کے۔ قومیت، عصبیت میں جب ہم تقسیم ہو جائیں گے، لسانیت میں جب ہم تقسیم ہو جائیں گے، فرقہ واریت ہمارے اندر آ جائے گی، ہم مختلف مسالک میں بٹنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر امت کو مارنے کے لیے کفار جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس کو مار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک فرمایا۔ امت کے ایک ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تربیت فرمائی تھی، امت جڑ گئی تھی، دل ایک ہو گئے تھے، دشمن حملہ کرنا دور کی بات، حملہ کرنے کا سوچتے بھی نہیں تھے کہ ہمیں بہت نقصان ہوگا، ڈرتے تھے۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنا ساز و سامان نہیں ہوتا تھا جو دشمن کے پاس ہوتا تھا، لیکن اس سامان کے باوجود دشمن خوف زدہ رہتا تھا، ان پر حملہ کرنے کا نہیں سوچتا تھا۔ اس کی وجہ کہ آپس میں متحد تھے۔ جو پہلی چیز سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے امت تقسیم ہوتی ہے وہ یہ ہے دنیا کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب اقوام جمع ہو جائیں گی، اکٹھی ہو جائیں گی تمہیں مارنے کے لیے، جیسے کھانے پر لوگوں کو بلاتے ہو کہ آپ بھی کھا لو، آپ بھی کھا لو، آپ بھی آ جاؤ بیٹھو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم اس دن تھوڑے ہوں گے کہ ہمیں سب مارنے آ جائیں گے، ہم اس دن تھوڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تم اس دن زیادہ ہوں گے، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن تم اس طرح بکھرے ہوں گے جیسے سیلاب کسو خاشات بکھیر کر رکھ دیتا ہے، تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوگے تم، دل آپ کے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، آپس میں اختلافات ہوں گے، اور اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف نکال دیں گے، اللہ تمہارے دل میں وہن ڈال دیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا وہن کیا چیز ہے؟ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ آج دیکھیے اکثر و بیشتر یہی حالت ہے کہ دنیا کی محبت میں انسان ایک دوسرے سے دور ہو جاتا ہے، نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسالک میں انسان تقسیم ہو کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جی ہاتھ کہاں باندھنے، ہاتھ اٹھانے نہیں اٹھانے۔ حالانکہ دشمن تو ہمارے ہاتھ توڑنا چاہتا ہے کہ جن کے ہاتھ توڑو، وہ یہ نہیں دیکھتا مارتے وقت کہ ہم کس کو مار رہے ہیں، جی کون سے مسلک سے تعلق رکھتا ہے، بس اس کے لیے شرط ہے کلمہ گو ہونا، مسلمان ہونا، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ مسلمان متحد ہوں گے تو پھر جا کر امت جو ہے مضبوط ہوگی، کفار ڈریں گے، کفار آپ پر حملہ نہیں کریں گے۔ دنیا کی جو محبت ہے یہ بکھیر کر رکھ دیتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ امت کو اتحاد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔